اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 کا مطالعہ جاری ہے، اور ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ جو کہ شرح المفردات کے حوالے سے تھی اس کو مکمل کر لیا تھا، اور ایضاحات نحویۃ میں لولا کے حوالے سے ان کی بہت ہی مفید انفارمیشن ہم پڑھ رہے تھے۔ تو لولا کے حوالے سے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس کا نام ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے بتایا تھا کہ یہ حرف امتناع ہے۔ کس کے لیے؟ لوجودن، یعنی ایک چیز کے پائے جانے کی وجہ سے دوسری چیز کا نہ ہونا، یہ اس مقصد کے لیے آتا ہے، اور یہ ایک حرف ہے۔ اور اس میں ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا کہ لولا کے بعد جو ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، اور مبتدا کی خبر جو ہے وہ اکثر محذوف ہوتی ہے، لیکن کسی جگہ پر اس کا ذکر کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے ہمارے دوست، ہمارے ساتھی سید احمد صاحب نے تفصیل سے آپ کو مبتدا کی خبر کے حوالے سے ڈیٹیل بتا دی تھی۔ تو اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں جہاں پر ہم نے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو چھوڑا تھا، اور ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں کہ وَقَدْ تَلِي لَوْلَا أَنَّ وَأَنْ الْمَصْدَرِيَّ تَعْنِي، یعنی کبھی کبھار لولا کے بعد انا یا ان مصدریہ آ جاتا ہے، وفی ما یلی امثلۃ لمجیء کل من الحرفین، اور اس میں جو متصل ہے اس کے، یعنی ان دا فالوئنگ کہہ لیں، امثلۃ مثالیں دی گئی ہیں ان دونوں حروف کے آنے کی۔ تو آسان الفاظ میں بات کروں تو کچھ یوں ہے کہ لولا کے بعد کبھی کبھی انا مصدریہ یا ان مصدریہ بھی آ جاتا ہے، اور پہلے وہ مثالیں دے رہے ہیں انا مصدریہ کے آنے کی۔ اس میں پہلی اگزامپل دے رہے ہیں کہ لولا ان الجو بارد لخرجنا للنزہۃ، اگر موسم ٹھنڈا نہ ہوتا تو ہم سیر کے لیے نکلتے۔ اب یہاں پر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ انا کہاں پر آنا ہے اور ان کہاں پر آنا ہے۔ انا جو ہے جملہ اسمیہ سے پہلے آئے گا، اور ان جو ہے یہ جملہ فعلیہ سے پہلے آئے گا۔ یعنی لولا کے بعد شرط والا جملہ اگر جملہ اسمیہ ہے تو انا استعمال ہوگا، اور اگر جملہ فعلیہ ہے تو ان استعمال ہوگا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں انا استعمال ہوا تو انا کے بعد آپ کو جملہ اسمیہ ہی ملے گا۔ پہلے اگزامپل میں جو جملہ اسمیہ ہے وہ ہے الجو باردن، اور انا کی وجہ سے وہ الجو باردن ہو گیا۔ دوسری اگزامپل دیکھ لیں، لولا انک مستعجل لدعوتک لتناول الغداء، اگر آپ جلدی میں نہ ہوتے تو میں آپ کو کھانے کی دعوت دیتا۔ یعنی مطلب بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہنا کہ میں نے آپ کو کھانے کی دعوت نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ آپ جلدی میں تھے۔ یعنی دوسری بات اس لیے نہیں ہو سکی کہ پہلی بات پائی جا رہی ہے۔ اور تیسری اگزامپل دیکھ لیں، لولا ان الامتحان قریب لسافرت، اگر امتحان قریب نہ ہوتا تو میں سفر کرتا۔ یعنی میں نے سفر اس لیے نہیں کیا کیونکہ امتحان نزدیک ہے۔ اور چوتھی اگزامپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دے رہے ہیں کہ وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لعائشة رضی اللہ عنہا لولا ان قومکی حدیث عہد بالجاہلیت لہدمت الکعبۃ، اگر تمہاری قوم جاہلیت کے ساتھ نئے زمانے والی نہ ہوتی تو میں کعبہ کو گرا دیتا۔ یعنی کیونکہ قوم جو ہے وہ جاہلیت کے ساتھ نئے زمانے والی ہے، لہٰذا میں نے کعبہ کو نہیں گرایا۔ اب یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ نو مسلم ہیں، شاید ان کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما رہے ہیں کہ میں کعبہ کو بنائے ابراہیم پر دوبارہ بنواتا۔ اس کے بعد اب نیچے مثالیں دے رہے ہیں ان کے ساتھ آنے کی، اور اس میں پہلی اگزامپل ہے لولا ان نادیتنی ما رأیتک، اگر تو نے مجھے آواز نہ دی ہوتی تو میں تجھے نہ دیکھتا۔ یعنی میں نے تجھے دیکھ لیا اس وجہ سے کہ تو نے مجھے آواز دی۔ اور دوسری اگزامپل
لولا ان ساعدتنی لرسبت، اگر تو نے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں ناکام ہو جاتا، یعنی میں ناکام اس لیے نہیں ہوا کہ تو نے میری مدد کی۔ اور پھر قرآن مجید سے آیت کا ریفرنس دے رہے ہیں کہ وَمِنْهُ قَوْلِهِ تَعَالَى لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا، اور یہاں پر اس کا جواب جو ہے وہ محذوف ہے۔ پھر بیان کر رہے ہیں کہ اذا کان جواب لولا مثبتاً، اگر لولا کا جواب مثبت ہو تو اقترن باللام غالباً، تو جواب پر لام کا داخل ہونا غالب ہے۔ وَإِذَا كَانَ مَنْفِيًا بِمَا تَجَرَّدَ عَنْهَا غَالِبًا، اور اگر جواب منفی ہو اور منفی بھی ما نافیہ کے ذریعے ہو تو لام سے مجرد ہو کر آنا یعنی خالی ہو کر آنا غالب ہے۔ وَإِذَا كَانَ مَنْفِيًا بِاللَّمْ، اور اگر لولا کا جواب منفی لم کے ساتھ ہو تو لم یقترن بہا، تو پھر لام تاکید نہیں لایا جاتا۔ ایگزامپلز ذرا دیکھ لیجئے، لیکن اس سے پہلے اس پوائنٹ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ لولا کا جواب اگر مثبت ہو تو اس پر زیادہ تر لام جو ہے وہ داخل ہوتا ہے، اور کبھی کبھار نہیں بھی داخل ہوتا، اور اگر جواب منفی ہو اور منفی جواب ما کے ذریعے ہو تو لام کا استعمال جو ہے وہ زیادہ تر نہیں ہوتا، کبھی کبھار آ بھی جاتا ہے، لیکن اگر جواب منفی لم کے ساتھ ہو تو پھر اس پر لام کبھی بھی نہیں آتا۔ یعنی یہ لام کون سا ہے؟ یہ لام تاکید کی بات ہم کر رہے ہیں۔ ایگزامپلز دیکھ لیں۔ پہلی ایگزامپل ہے کہ لولا الاسلام لجہل الناس اللہ تعالی او جاہلا، یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ جواب جو ہے وہ ہے مثبت ہے تو اس پہ غالباً لام آئے گا، یعنی لام کا استعمال اکثر ہوگا اور لام کے استعمال کے بغیر بھی بات کی جا سکتی ہے، یعنی لجہل الناس یوں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور جہل الناس اس طرح بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اور ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ اگر اسلام نہ ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ سے نا واقف ہوتے۔ دوسری ایگزامپل دیکھیے، لولا اللہ ماہتدینا او لماہتدینا، اب یہاں پر جواب دیکھیں منفی ہے اور منفی بھی ما کے ذریعے، تو لام کا استعمال اکثر نہیں ہوگا لیکن ہو بھی سکتا ہے، تو اس لیے دونوں طرح سے انہوں نے ذکر کر دیا کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ اور تیسری ایگزامپل دیکھ لیں، لولا الاختبار لم احضر اليوم، تو یہاں پر جواب جو ہے وہ لم کے ساتھ منفی ہے تو یہاں پر لام تاکید جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آئے گا، اور ترجمہ اس جملے کا ہوگا کہ اگر امتحان نہ ہوتا تو میں آج حاضر نہ ہوتا۔ بہت اہم انفارمیشن الحمدللہ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اب مزید بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ لولا الراء کے بارے میں کہ ہونا جواب لولا محذوف، یہاں پر لولا کا جواب جو ہے محذوف ہے، یدل علیہ ما قبلہ، اور اس پر جو اس سے پہلے ہے نا وہ دلیل ہے، یعنی لولا سے جو پہلے ہے وہ اس پر دلیل بن رہا ہے، وہ اس پہ دلالت کر رہا ہے، اور پہلے کیا ہے وہ ہے وہوا وہم بہا، یہ ہمہ بہا لولا سے پہلے ہے، تو یہ جو ہے یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ لولا کا جواب جو ہے یہاں پر محذوف ہے۔ فالتقدیر، اور تقدیر کلام کچھ یوں ہے کہ لولا الرعا برہان ربہ لہم بہا، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا تو وہ اس کا ارادہ کرتا۔ وہوا کما تقول، اور یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح آپ کہیں گے کہ زارنی صدیقی، میرے دوست نے مجھے وزٹ کیا، میرے دوست نے مجھ سے ملاقات کی، وَزُرْتُهُ الْيَوْمَ، اور میں بھی اس سے ملاقات کرتا، لولا ان نزل المطر، اگر بارش نازل نہ ہوتی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ لولا ان نزل المطر موجود ہے اور اس کا جواب جو ہے محذوف ہے، اور لولا سے پہلے جو ہے نا زُرْتُهُ الْيَوْمَ، یہ دلیل ہے اس پر کہ جواب جو ہے وہ محذوف ہے۔ اور تقدیر کلام کچھ یوں ہے کہ زارنی صدیقی، میرے دوست نے مجھ سے ملاقات کی، ولولا ان نزل المطر، اور اگر بارش نہ ہوتی لزرتہ اليوم، تو میں آج اس سے ملاقات کرتا۔ وعلی ھذا تقدیری، اور اسی پیٹرن پہ کہہ لیں کہ لم یہم یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نے ارادہ نہیں کیا، وھذا مثل قولہ تعالی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے
کال کی مثل ہے، یعنی اس کی ایک مثال اور دے رہے ہیں کہ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، اور اس کا تقدیر کلام کچھ بتا رہے ہیں یوں کہ لولا ان ہدان اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ما کننا لنہتدی، ہم ہدایت نہ پاتے۔ وفی القرآن الکریم شاہدانی آخرانی حذف فیہما جواب لولا لدلالتی ما قبلہ علیہ ہما، اور بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید میں دو اور ایگزامپلز موجود ہیں جن میں لولا کے جواب کو حذف کیا گیا ہے، اور جو اس سے پہلے ہے وہ اس کے لیے دلیل ہے، وہ اس پر دلیل بن رہا ہے۔ اور وہ دو ایگزامپلز کون سی ہیں؟ ان کادا لیدلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا، سورہ فرقان کی آیت ہے، اور دوسری آیت سورۃ الفرقان کی ہی ہے کہ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہارا میرے رب کو پکارنا نہ ہوتا تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا۔ تو مختصراً بات جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے آج کے لیکچر میں، وہ یہ کہ لولا کے جواب پر لام کا آنا اکثر ہے کب؟ جب جواب مثبت ہو، اور کبھی کبھار مثبت جواب پر بھی لام نہیں آتا، اور یہ لام کون سا ہے؟ لام تاکید کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور اگر جواب منفی ہو اور منفی ما کے ذریعے ہو تو لام کا نہ آنا اکثر ہے، لیکن کبھی کبھار لام آ بھی سکتا ہے۔ اور اگر جواب منفی ہو اور منفی با لم ہو، یعنی لم کے ذریعے اسے منفی بنایا گیا ہو، تو پھر تو لام بالکل نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہمارے سامنے آئی ہے کہ لولا کا جواب کبھی محذوف ہوتا ہے، اور لولا سے پہلے جو جملہ ہوتا ہے نا وہ اس پر دلیل ہوتا ہے، اور اس کی بہت ساری ایگزامپلز انہوں نے قرآن سے بھی ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب اس سے آگے وہ ایک بحث لا رہے ہیں، اور یہ بحث چونکہ ٹیکنیکل بحث ہے تو اس کے لیے میں پھر اپنے دوست، اپنے ساتھی مفتی سعید صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ ان الفاظ کو آپ کے سامنے آسان کر کے بیان کر دیں اور آپ کو سمجھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا کے بعد شرط والا جملہ مذکور ہو اور جواب لولا مذکور نہ ہو لفظوں میں، تو اس کے حوالے سے جو بحث چل رہی ہے اس ضمن میں امام طبری پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے صاحب کتاب یہ کہہ رہے ہیں کہ امام طبری اس وجہ ترکیب کا انکار کرتے ہیں کہ لولا کے جواب کو محذوف مانا جائے اور سابقہ جملے کو اس پر دلیل قرار دیا جائے۔ چنانچہ یہی مطلب ہے اس عبارت کا، والغریب ان الامام الطبری ينکر هذا الوجہ قائلا، کہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ امام طبری اس وجہ ترکیب کا انکار کرتے ہیں، قائلا یہ کہتے ہوئے، ان العرب لا تقدم جواب لولا قبلها، کہ عرب لوگ لولا کے جواب کو لولا سے پہلے لاتے نہیں، مقدم کرتے نہیں۔ لا تقولوا لقد قمت لولا زید وہی ترید لولا زید لقد قمت، عرب لوگ ایسا کہتے نہیں ہیں لقد قمت لولا زید، جبکہ اس سے ارادہ ان کا یہ ہو کہ لولا زید لقد قمت، یعنی لولا کا جوابی جملہ عبارت میں پہلے ہو لیکن معنی کے لحاظ سے وہ مؤخر ہو اور بعد میں ہو، تو عرب لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں، اور عرب میں اس کی عادت نہیں ہے، روایت نہیں ہے۔ اس پر صاحب کتاب تعجب کا اظہار اس لیے کر رہے ہیں کہ امام طبری نے یہ بات مطلقاً کہہ دی، جبکہ اگر ہم نحویین کو دیکھیں جو کہ عربی تراکیب و جمل کی تحلیل کرنے والے ہیں، تو ان کے ہمیں دو نمایاں طبقات نظر آتے ہیں، ایک طبقہ کوفیین کا ہے اور دوسرا طبقہ بصریین کا ہے۔ کوفیین اور بصریوں میں سے ابو زید انصاری اور ابو العباس مبرد، ان کے حوالے سے تو یہ بات درست ہے کہ گویا جواب لولا کو محذوف ماننا جبکہ سابقہ جملے کو اس پر دلیل قرار دینا، اس کے وہ انکاری ہیں۔ اس طبقے کے بارے میں تو یہ بات درست ہے، لیکن جمہور بصریین یعنی بصریوں میں سے اکثر نحویوں کے مطابق یہ بات درست نہیں۔ جمہور بصریین کا مذہب یہ ہے کہ لولا کا جواب ایسی صورتحال میں محذوف ہوگا اور سابقہ جملے کو اس پر دلیل قرار دیا جائے گا۔ سابقہ جملہ دلیل جواب ہے، خود جواب نہیں۔ تو گویا
جو انکاری ہیں وہ سابقہ جملے ہی کو جواب ماننے کے انکاری ہیں، اور جو بصریین اس کے جواز کے قائل ہیں وہ سابقہ جملے کو جواب نہیں دلیل جواب مانتے ہیں۔ تو اس طرح اگر یہ اختلاف ہے بھی صحیح تو ایک لفظی قسم کا اختلاف ہے، اور سمجھیے کہ عبارت کی تحلیل میں نقطہ نظر کی تعبیر کا اختلاف ہے، حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ یہی بات صاحب کتاب نے اس پیراگراف میں کہی ہے کہ لا یصح قولہ ھذا علی اطلاقی، کہ امام طبری کا یہ قول علی الاطلاق درست نہیں، یعنی مطلقاً اور تمام اہل عرب یا تمام نحویوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے درست نہیں۔ فقط ذهب الیہ کوفیون ومن اعلام البصریین ابو زید الانصاری و ابو العباس المبرد، کہ بے شک کوفی جو نحوی ائمہ ہیں وہ اس طرف ضرور گئے ہیں، اور اعلام بصریین میں سے یعنی بصری نحویوں کے جو اعلام بڑے بڑے نام ہیں ان میں سے ابو زید الانصاری اور ابو العباس المبرد بے شک اس طرف گئے ہیں، جیسا کہ البحر المحیط کتاب میں درج ہے۔ لیکن اما جمہور البصریین، یعنی نحویوں میں سے جو بصریین ہیں اور بصریوں میں سے جمہور یعنی اکثریت، فیرونا وہ یہ دیکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں اور ان کی رائے یہ ہے کہ ان جواب لولا محذوف، کہ ایسے جملوں میں لولا کا جواب محذوف ہے، ویدل علیہ ما قبلہ، اور اس محذوف جواب پر وہ ما قبل والا جملہ دلالت کرتا ہے، فہو دلیل الجواب، تو جو سابقہ جملہ جواب دلیل ہے، دلیل جواب ہے، یعنی محذوف جواب پر دلیل کی حیثیت رکھتا ہے، ولیس الجواب نفسہ، اور وہ خود جواب نہیں ہے۔ تو اس سے گویا لولا کے جواب کا مقدم ہونا بھی لازم نہ آیا، اور لولا کے جواب کی تحدید اور تعیین بھی ہو گئی کہ گویا وہ سابقہ جملے کی روشنی میں ہی مانا جائے گا اور الگ سے کہیں سے اس کو نہیں لایا جائے گا۔ چنانچہ صاحب کتاب اضواء البیان نامی تفسیر کے مصنف کی تائید اس پر نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں لقد اید صاحب اضواء البیان ھذا الوجہ، کہ صاحب اضواء البیان نے اس وجہ ترکیب کی تائید کی ہے، اور نہ صرف تائید بلکہ وسماہ اجر الاقوال علی قواعد اللغۃ العربیہ، اس کو لغت عربیہ کے قواعد پر جاری ہونے والا بہترین قول قرار دیا ہے، یعنی ایسا قول کہ جس پر لغت عربیہ کے قواعد پورے پورے فٹ بیٹھتے ہیں۔ اور اس کی وضاحت میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ لأن الغالب فی القرآن وفی کلام العربی ان الجواب المحذوف یذکر قبلہ ما يدل علیہ، کہ قرآن کی بھی یہی روایت ہے اور کلام عرب کی بھی کہ جو جواب محذوف کیا جائے اس جواب محذوف پر لولا سے پہلے ایسا جملہ، ایسے الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں جو جواب محذوف پر دلالت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کی مزید مثال ذکر کرتے ہوئے اس آیت کو لیا ہے فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تم اللہ ہی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ اب یہ جملہ شرط و جزا پر مشتمل ہے، جملہ شرطیہ جزائیہ ہے، اور اس کے اندر شرط ہے ان کنتم مسلمین۔ اب اس کی جزا کیا ہے؟ تو ایک گویا نقطہ نظر تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سابقہ علیہ توکلو کو ان کنتم مسلمین کی جزا قرار دیں، لیکن اس صورت میں گویا جزا یا جواب مقدم ہو جائے گا، تو اس کی صحیح گویا وجہ ترکیب یہ ہوگی کہ ہم ان کنتم مسلمین والی شرط کا جواب اور اس کی جزا بعد میں مانیں، البتہ سابقہ علیہ توکلو کو اس پر دلیل قرار دیں۔ چنانچہ یہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصل بنے گی ان کنتم مسلمین فتوکلوا علیہ، فالاول دلیل الجواب المحذوف، سابقہ جملہ علیہ توکلوا وہ جواب محذوف کی دلیل ہے، لا نفس الجواب، اور وہ خود جواب نہیں ہے۔ لأن جواب الشروط و جواب لولا لا يتقدم، ضابطے کے طور پہ یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ شرطوں کا جواب ہو، یعنی جملہ شرطیہ جزائیہ میں شرط کی جزا اور شرط کا جواب ہو یا لولا کا جواب ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ یہ جواب مقدم نہیں ہوا کرتا، بلکہ ولیکن یکون المذکور قبلہ دلیلا علیہ، جو لولا سے پہلے یا شرط سے پہلے مذکور جملہ ہوتا ہے وہ اس محذوف جواب پر دلیل ہوتا ہے، جیسے اس مذکورہ آیت میں بھی ہے اور ایک اور آیت میں، اور وہ ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ لاؤ تم اپنی برہان اگر تم سچے ہو۔ اس میں تقدیر عبارت یوں ہوگی ان کنتم صادقین فہاتوا برہانکم، یعنی
ان کنتم صادقین شرط ہے جس کی جزا بعد میں محذوف ہے ہاتو برہانکم، اور سابقہ ہاتو برہانکم اس جزائے محذوف پر یا جواب محذوف پر دلیل ہے۔ اما الوجہ الآخر، یہاں سے صاحب کتاب ایک اور وجہ ترکیب پیش کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ ان جواب لولا محذوف، کہ لولا کے جواب کو محذوف تو مانا جائے لیکن ولا يدل علیہ ما قبلہ، سابقہ جملے کو اس پر دلیل نہ مانا جائے، بلکہ اس جواب محذوف کو دیگر قرائن اور شواہد سے ہم لیں اور سمجھیں، سابقہ جملے کی روشنی میں نہ سمجھیں۔ تو اس وجہ ترکیب کے بارے میں صاحب کتاب کی رائے یہ ہے کہ فلا یستقیم البتہ، کہ یہ وجہ ترکیب کسی طور درست نہیں بیٹھے گی، اذ تقدیرہ، اس لیے کہ یہ جو قرآنی آیت ہے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس میں اگر ہم اس وجہ ترکیب کو لاگو کرنے کی کوشش کریں گے تو معنی بگڑ جائے گا، اور معنی ایسا بنے گا جو عصمت انبیاء کے عقیدے اور نظریے کو متاثر کرے گا۔ چنانچہ تقدیر عبارت یوں بنے گی ہم بہا لولا ان رأى برہان ربہ لمضى فيما ہم بہ من الفاحشہ، کہ ہم بہا الگ مستقل جملہ ہے کہ وَلَقَدْ ہمت بہ، زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کر لیا، وہم بہا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی زلیخا کا ارادہ کر لیا، یعنی دل میں کچھ میلان آ گیا۔ لولا ان رأى برہان ربی، اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھ لیتے تو اب جواب تو محذوف مانا جا رہا ہے لیکن سابقہ ہم بہا کی روشنی میں نہیں بلکہ مستقل، اور وہ یہ بنے گا کہ ہم بہا، ارادہ تو دل میں یوسف علیہ السلام کے بھی آ گیا جو کہ معصیت نہیں، کیونکہ ارادہ معصیت نہیں قرار پاتی، لیکن اگر وہ برہان رب نہ دیکھ لیتے تو پھر اگلا جو درجہ ہے معصیت والا وہاں تک بھی رسائی ہو جاتی۔ لمضى فيما ہم بہ من الفاحشہ، وہ چل پڑتے اس چیز کی طرف جس کا انہوں نے ہم اور ارادہ کیا تھا، اور وہ چیز کیا تھی؟ من الفاحشہ، بے حیائی۔ تو نعوذ باللہ معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ برہان رب کو دیکھ لینا رکاوٹ بنا، اگر برہان رب کو دیکھنا نہ پایا جاتا تو یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ معصیت کے درجے تک پہنچ جاتے۔ اب یہ جو مفہوم بنے گا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَتَّفِقُ وَعِصْمَةَ الْأَنبِيَاءِ، کہ یہ وجہ ترکیب اور اس کی روشنی میں بننے والا یہ مفہوم یہ عصمت انبیاء کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا۔ لا يتفق وعصمت الانبیاء میں جو درمیان میں واو ہے، یہ واو مع کے معنی میں ہے اور یہ مفعول معہو ہے۔ لا يتفق وعصمت الانبیاء، کہ یہ چیز عصمت انبیاء کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی، اتفاق نہیں رکھتی۔ فإنهم معصومون من القبائر، اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کبائر سے، کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ وَلَيْسُوا بِحَاجَةٍ إِلَىٰ رُؤْيَةِ بُرْهَانِ رَبِّهِمْ لِلْإِرْتِدَاءِ مِنْهَا، اور انبیاء علیہم السلام کو اپنے رب کی برہان کو دیکھنے کی حاجت نہیں ہوتی ان کبائر سے رکنے کے لیے، ان کبائر سے باز رہنے کے لیے انہیں برہان رب دیکھنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی ذات تئیں کبائر سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ہاں، برہان رب دیکھنے کی حاجت ان کو کہاں ہوتی ہے؟ انما یحتاجون الی ذلک، وہ برہان رب دیکھنے کے محتاج ہوتے ہیں لیقیہم الوقوع فی خواتر النفس ومیلان الطبع، تاکہ یہ برہان رب کو دیکھنا انہیں نفس کے خواتر یعنی دل میں آنے والے وسوسوں میں پڑنے اور طبیعت کے میلان میں پڑنے سے روکے اور بچائے۔ تو گویا دل میں آنے والے غلط خیال سے بچاؤ کے لیے تو برہان رب کی ضرورت انبیاء کو ہو سکتی ہے، معصیت سے بچنے کے لیے اور کبائر سے بچنے کے لیے ان کو برہان رب دیکھنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور یہ جو خواتر نفس میں پڑنا ہے یا میلان طبع میں پڑنا ہے، یہ غیر انبیاء کے حق میں ذنب نہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا چونکہ مرتبہ اور مقام بلند ہے، لہٰذا ان کو اس سے بھی بچایا جاتا ہے اور رب کی برہان ان کو بچانے آتی ہے، اگرچہ یہ معصیت کا درجہ نہیں ہوگا، اور معصیت ان سے برہان رب دیکھے بغیر بھی تصور نہیں ہو سکتی۔ معصیت میں پڑنے سے جو پہلے کا وسوسہ ہے
اس وسوسے سے بھی انبیاء گویا محفوظ رہتے ہیں، اور اگر بشری تقاضے سے ایسا وسوسہ ان کے دل میں آنے بھی لگے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو حاصل اس دوسری وجہ ترکیب کو رد کرنے کا یہ نکلا کہ لولا کے بعد اگر جواب عبارت میں مذکور نہ ہو اور اس کو محذوف ماننا ضروری ہو تو سابقہ جملے کی روشنی میں اس کو محذوف ماننا یہی سلامتی کا رستہ ہے، بالخصوص اس آیت میں، اور سابقہ جملے کو محذوف جواب پر دلیل قرار دیے بغیر اور اس کی روشنی میں جواب کو محذوف مانے بغیر اپنی طرف سے اور دیگر قرائن و شواہد سے جو جواب نکلے گا وہ جواب بعض اوقات فٹ نہیں بیٹھے گا اور اس کی روشنی میں معنوی خرابی لازم آ سکتی ہے۔ تو یہ ہے اس تفصیل کا عبارت کا حاصل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ مفتی سعید صاحب نے آپ کو بڑی تفصیل سے اور بڑے اچھے انداز میں یہ بحث جو ہے وہ سمجھا دی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے ایضاحات النحویہ میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں کہ کذالک لنصرف عنہ السوء، اس میں کذالک جو ہے یہ شبہ جملہ فی محل نصب مفعول مطلق ہے۔ اس میں ہم پہلے بھی بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ کذالک جب بھی آئے گا یہ مفعول مطلق ہی بنتا ہے، اور شبہ جملہ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ جار مجرور کو شبہ جملہ ہی کہا جاتا ہے، اور محلاً منصوب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مفعول مطلق جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ وتقدیر، اور تقدیر کلام بتا رہے ہیں کہ اریناہ، ہم نے اس کو دکھایا، کیا دکھایا؟ البراہینہ، دلیلیں، حاذہ الاراءۃ۔ اب یہ یہاں پر مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوا ہے، کیوں؟ لنصرف عنہ السوء، تاکہ ہم اس سے برائی کو دور کر دیں۔ تو الحمدللہ جی ہم نے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ مکمل کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کی طرف اور جملوں کے اعراب کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں جو پہلا جملہ ہمارے سامنے آیا تھا وہ تھا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، واو کو ہم عاطفہ مان لیتے ہیں، اور نیا جملہ ہم آج کا کر رہے ہیں تو اس کو ہم استنافیہ بھی مان سکتے ہیں۔ لام جو ہے یہ لام القسم کہلائے گا، ایک پوشیدہ قسم کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے لام، اس پہ ہم بات تفصیل سے کر چکے ہیں۔ قد جو ہے یہ گرامر والوں کے نزدیک حرف تحقیق ہوتا ہے، اور ہمت جو ہے یہ فعل با فاعل ہے، ہی ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور بھی جار مجرور کا مجموع ہے جو کہ متعلق ہو جائے گا ہمت فعل کے، اور یہ جو ہا کی ضمیر ہے بھی میں یہ یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یوں پھر یہ جملہ فعلیہ جو ہے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب قسم بن جائے گا، ایک قسم پوشیدہ قسم کے لیے۔ اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے وہ ہے وَہَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یہ واو جو ہے یہ عاطفہ قرار دے دیا جائے گا، ہمہ فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، با حرف جر ہے جس کا مجرور، ہا ضمیر مجرور متصل ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر جو کہ عزیز مصر کی بیوی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ بہا جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا ہمہ فعل کے، اور پھر ہمہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا جواب قسم والے جملے پر۔ اس کے بعد جو ہے لولا ان رأیٰ برہان ربہ، اس کو ہم الگ سے انالائز کریں گے، اور اس میں لولا کو ہم کہیں گے کہ حرف شرط ہے، غیر جازمن ہے، کیونکہ باقی ان شرطیہ جو حرف ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جزم دیتا ہے فعل کو، تو یہ جو ہے یہ حرف شرط تو ہے لیکن غیر جازم ہے۔ ان اس کے بعد مصدریہ ہے، اور ان مصدریہ کے بعد جو ہے وہ رعا فعل ہے جس کا فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل، اس کے اندر ہی ہم مانیں گے۔ برہان جو ہے یہ مضاف ہو جائے گا، اور مضاف الیہ جو ہے وہ رب ہے، اور رب پھر مضاف ہے جس کا مضاف الیہ ہا ضمیر مجرور متصل ہے، گویا یوں پیچیدہ مرکب اضافی جو ہے یہ مفعول بھی بن جائے گا رعا فعل کے لیے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہی اسلوب آ گیا جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ لولا کے بعد کبھی کبھی انا یا ان مصدریہ بھی آ جاتا ہے، تو یہاں پر ان مصدریہ استعمال ہوا ہے، اور وہاں پر میں نے ایکسپلین کر دیا تھا کہ ان کہاں پر استعمال ہوگا، ان وہاں پر استعمال ہوگا جب ان کے بعد جملہ فعلیہ ہوگا شرط کے طور پر، اور اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو پھر انا استعمال ہوگا۔ تو یہاں پر چونکہ جملہ فعلیہ آ رہا ہے شرط والے جملے کی جگہ، لہٰذا آپ ان کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر ترکیب ہم اس کی کچھ یوں کریں گے کہ رعا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مبتدا بنا جس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے، اور یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا
کہ لولا کے بعد جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہی آ رہا ہے، چاہے انا کے ذریعے آئے چاہے ان کے ذریعے آئے، کیونکہ انا اور ان جو حرف مصدر ہیں یہ دونوں جملے کے ساتھ یعنی فعل کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر الرعا برہان ربی ہی کو ہم محلاً مرفوع مبتدا کہیں گے، جس کی خبر ہم محذوف مانیں گے، اور پھر یہ مبتدا جو ہے وہ اپنی محذوف خبر سے مل کر شرط بن جائے گا، اور جواب و شرط جو ہے وہ محذوف ہوگا، اور اس جواب و شرط یعنی محذوف جواب و شرط پر لولا سے پہلے والا جملہ جو ہے وہ دلیل ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے جملے کی طرف، جو کہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء ہے۔ کاف حرف جر ہے، ذالک مجرور ہے، اور کذالک جو ہے یہ مفعول مطلق ہے۔ کس فعل کے لیے مفعول مطلق ہے اس کو ذرا سائڈ پہ کرتے ہیں، پھر میں آپ کو مزید اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ اس میں لام جو ہے یہ لام تعلیل ہے، لام کئی ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ حرف جر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان مصدریہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور ان مصدریہ کی وجہ سے فعل مضارع جو ہے وہ منصوب یا خفیف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ تو نصرفہ فعل ہے، اور اس کا فاعل نحن ضمیر مرفوع متصل اس کے اندر ہی مانا جائے گا۔ انہ جار مجرور کا مجموعہ ہے جو کہ نصرفہ کے متعلق ہو جائے گا، اور السوء جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، واو عاطفہ ہے، الفحشاء معطوف ہے، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول بہ ہو جائے گا نصرفہ فعل کے لیے، اور نصرفہ فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ان مصدریہ کے لیے، اور پھر ان مصدریہ جو ہے وہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہو جائے گا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ جو ہے اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا ایک محذوف فعل کے، اور وہ محذوف فعل جو ہے وہ فعل ہے جس کا تعلق کذالک کے ساتھ ہے۔ گویا کذالک جو ہے یہ ایک محذوف فعل کا مفعول مطلق بن رہا ہے، اور باقی ڈیٹیل اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی محمود صافی صاحب کی ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد آخری جملہ جو ہے اس آیت کا وہ ہے انہ من عبادنا المخلصین۔ اس میں انہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے، اور خبر جو ہے انہ کی وہ ہے من عبادنا المخلصین، جس میں من حرف جر ہے، جس کا مجرور عباد ہے، اور عباد مضاف ہے جس کا مضاف الیہ نہ ہے، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف بن رہا ہے، جس کی صفت پھر المخلصین کے طور پہ آ رہی ہے، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہو رہا ہے من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر انہ کی خبر بن رہا ہے، اور انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو میں نے ترکیب آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اب ہم دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کو کہ وہ ان جملوں کا اعراب کس طرح ذکر کر رہے ہیں۔ تو پہلا جملہ جو تھا کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اس جملے کو انہوں نے لا محل لہا جواب قسم مقدر مانا ہے، بالکل ہم نے بھی اس کو جواب قسم مانا ہے ایک پوشیدہ قسم کے لیے۔ دوسرا جملہ ہمہ بہا، اس کو انہوں نے لا محل لہا معطوفہ کہا ہے جواب قسم پر، ہم نے بھی ایسے کیا۔ اور جو جملہ اسمیہ ہے نا لولا رویت البرہانی، یعنی انہوں نے ایسے مصدر کی تعویل میں لکھا ہے، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ لا محل لہا استناف بیانی ہے۔ اوکے جی، آگے چلیں۔ و جملہ رعا جو ہے لا محل لہا صلۃ الموصول حرفی ان کے لیے، ہم نے بھی ایسے کیا ہے۔ نصرفہ کو انہوں نے لا محل لہا صلۃ الموصول حرفی ان المضمر، ہم نے بھی بالکل ایسے کیا ہے۔ اور جملہ جو انہ من عبادنا، اس کو انہوں نے جملہ تعلیلیہ قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ اب رہ گیا وہ کذالک والا مسئلہ، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب یہاں بتا رہے ہیں کہ والمصدر المعول ان نصرفہ جو ہے یہ فی محل جر باللام متعلق بالفعل محذوف الذی تعلق به کذالک، تو بالکل وہی جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اسی طرح انہوں نے اس کو ذکر کیا، اور بلکہ میں نے انہیں ہی فالو کیا تھا اپنی اس ترکیب میں۔ اور یہ جو لنصرفہ والا ہے نا جار مجرور، اس کو متعلق محذوف فعل کے جو کیا گیا ہے وہ فعل مانا ہے انہوں نے محذوف اریناہ او اسمناہ او فعلنا بہ، ان الفاظ کے ذریعے۔ تو الحمدللہ یوں ہماری سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 جو ہے وہ بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور بلا شبہ یقیناً وہ اس کے ساتھ ارادہ کر چکی تھی، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور وہ بھی اس عورت کے ساتھ ارادہ کر لیتا اگر یہ نہ ہوتا کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہوا
تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں. انہو من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں سے تھا. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 24 ہماری مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.